بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ کوئی بھی مقام ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے خالی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی دور ہو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہر دور میں اسلام کا علم سر بلند کرتے رہے، نور ہدایت سے قلوب و اذہان کو سرفراز کرتے رہے، وحدانیت کا بول بالا کرتے رہے اور حق و صداقت سے آشنا اور آشکارا کرتے رہے۔ ایسے ہی لوگوں میں، اللہ کے ولیوں میں ایک نام ہے حضرت انجان شاہ داتا سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ 10ویں صدی ہجری بمطابق 16ویں صدی عیسوی کے دور میں ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر کے صوبہ خاندیش کے مشہور تاریخی شہر دھلیا کی عوام کی رشد و ہدایت اور ایمان کی پختگی کے لیے خالق کائنات نے حضرت انجان شاہ داتا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو منتخب فرمایا۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان کی دہلی سلطنت کے تخت پر مغل بادشاہ اکبر وراجمان تھا اور نیا مذہب دین الہی کی بنیاد رکھ کر مسلمانوں میں انتشار پھیلا رہا تھا، جس سے بر صغیر کے عالم اسلام میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ حضرت انجان شاہ داتا سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق عراق کے مشہور شہر بغداد سے تھا اور آپ عوام کی رشد و ہدایت کی غرض سے سرزمین خاندیش کے تاریخی شہر دھلیا میں تشریف فرما ہوئے۔ دھلیا شہر کے باہر پانجرا ندی کے کنارے املی کے ایک درخت کے نیچے آپ متمکن ہوئے۔ زمین فرش تھی اور آسمان سقف تھا۔ مشائخ چشتیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ درویش متوکل، صوفی کامل، متقی اور مرتاض آپ کی صفاتوں میں سے کچھ صفات تھے۔ شب و روز عبادت و ریاضت میں مشغول و مصروف رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب خوارق اور آپ خلائق سے پوشیدہ رہنا زیادہ پسند کرتے تھے اور اکثر اوقات تنہائی میں عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ مشائخ چشتیہ کی خصوصیت کی طرح آپ بھی ایک با کرامت ولی تھے اور آپ کی ادنا سی کرامت تھی کہ آپ ہر اس شخص کا ذہن پڑھ لیتے تھے جو آپ کے حضور حاضر ہونے والا ہوتا تھا، لیکن آپ یہ کبھی ظاہر نہیں کرتے تھے۔ کرامت اس شے کا نام ہے جو عادات خلاف کوئی عمل ہو اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ولیوں کو اس لیے عطا کرتا ہے تاکہ صاحب کرامت کی تخصیص اور فضیلت عوام کے سامنے ظاہر ہو جائے اور ان کا ضعیف ایمان اور عقیدہ پختہ ہو جائے۔ کرامات کبھی تو قبولیت دعا کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی فاقہ کے وقت کسی ظاہری سبب کے بغیر کھانا میسر آنے کی صورت میں، یا کبھی پیاس کے وقت فوراً پانی حاصل ہونے، یا تھوڑی سی مدت میں طویل مسافت طے کرنے، یا دشمن پہ غالب اور چھٹکارا حاصل ہونے، یا غیبی خطاب سننے وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ مختصر ایسی باتوں کا ظہور ہونا جو عام عادات کے خلاف ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ چونکہ اللہ کے ولیوں کا واحد مقصد ہوتا ہے کہ عوام تک خالق کائنات کی وحدانیت
اور محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا پیغام پہنچائے، تو اسی مقصد کی تکمیل اور تصدیق کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ولیوں کو کرامات سے نوازتا ہے، تاکہ عوام کی نظر میں آپ کی فضیلت اور خصوصیت ظاہر ہو جائے اور صاحب ہدایت لوگ آپ کی پیروی کرے اور آپ کے بتائے ہوئے راستے کو اپنا کر راہ حق پہ آ جائے۔ حضرت انجان شاہ داتا سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی اللہ تعالی نے بہت سی کرامتوں سے نوازا تھا۔ آپ کی کرامات قربت کی وجہ سے تو آپ کے مرید اور ساتھیوں پہ ظاہر ہو گئی تھی، لیکن اہل شہر آپ کی کرامات سے بے خبر تھے۔ اہل شہر بس آپ کو ایک درویش کامل کی حیثیت سے جانتے تھے، جس میں بعض لوگ تو آپ سے عقیدت رکھتے تھے، لیکن بعض لوگ بغض بھی رکھتے تھے۔ آپ کے ساتھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامتوں کے بارے میں جاننے کے باوجود آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی کرامات کسی عوام و خواص پہ ظاہر ہو، لیکن آپ کے خادم اور مرید یہ تمنا رکھتے تھے کہ اہل شہر بھی آپ کا رتبہ جان لے تاکہ آپ سے مستفید ہو۔ حضرت انجان شاہ داتا سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھیوں میں ایک ساتھی تھے جو اونٹ والے بابا کے نام سے مشہور تھے۔ اونٹ والے بابا آپ کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے۔ ایک دن کی بات ہے، حضرت اونٹ والے بابا نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور، ہم تو آپ کے رتبات اور کمالات سے اچھی طرح واقف ہے، لیکن ہماری دلی تمنا ہے کہ اہل شہر بھی آپ کے کمالات کو جانیں اور آپ سے مستفید ہو کر اپنے مقاصد کو حاصل کرے۔ اور حضرت اونٹ والے بابا نے آپ کی اجازت سے تمام اہل شہر کو، خاص کر وہ لوگ جو آپ سے بغض رکھتے تھے، آپ کی طرف سے کھانا کھانے کے لیے مدعو کیا۔ جب اہل شہر آپ کے حضور حاضر ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت تو ایک شگافتدار املی کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہے اور دعوت کے کھانے کے انتظام کے کوئی آثار کہیں نظر نہیں آ رہے، تو حضرت ہماری مہمان نوازی کیسے کریں گے؟ سبھی لوگ اسی سوچ میں مبتلا تھے کہ حضرت نے املی کے درخت کے شگاف میں اپنے مبارک ہاتھ ڈال کر گرم گرم اور لذیذ ترین کھانا نکالنا شروع کیا اور اپنے ساتھیوں کو حکم فرمایا کہ کھانا تمام لوگوں کے آگے پروسا جائے اور مہمان نوازی کی جائے۔ تمام لوگوں نے پرشکم ہو کر کھانا نوش فرمایا اور حیران رہ گئے کہ بغیر اسباب کے کھانا آپ نے کہاں سے حاصل کیا۔ حضرت انجان شاہ داتا سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر لوگوں نے اپنے دانتوں تلے انگلیاں چبا دی اور آپ کی کرامت کے معترف ہو گئے اور آپ سے بیعت کر لی۔ رفتہ رفتہ شہر میں آپ کی کرامت شہرت پانے لگی۔ ہندو، مسلمان اور تمام قوموں کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور آپ سے حصول مقاصد کی درخواست کرنے لگے اور لوگوں کو آپ سے پورا فیض پہنچنے لگا اور بہت سے لوگ آپ کے ذریعے کفر و شرک کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کی روشنی میں داخل ہوئے۔
جو سلسلہ تو تا عمر چلتا رہا، اور خاندیش کا علاقہ آپ کے دور میں آپ سے مستفید ہوتا رہا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صلح کل کا فلسفہ اپناتے ہوئے بلا تفرق ذات و دھرم انسانیت کی خدمت کی۔ رفتہ رفتہ آپ کی تعلیم اور کرامات سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور آپ کے معتقدین ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات تو حیات، بلکہ وفات کے بعد بھی لوگوں نے آپ کا دامن نہیں چھوڑا، اور آپ کے پردہ کرنے کے بعد بھی آپ کے آستانہ اقدس سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہے۔ آپ کی سن ولادت کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، لیکن مؤلف تذکرہ اولیاء دکن صوفی عبدالجبار خان ملکا پوری نے آپ کا سن وفات 995 ہجری بمطابق 1587 عیسوی تحریر فرمایا ہے۔ آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد آپ جس جگہ پہ متمکن تھے، وہیں پہ آپ کے معتقدین نے آپ کا مزار مبارک تعمیر فرمایا۔ آپ کا مزار اقدس پانجھرا ندی کے کنارے واقع ہے۔ آپ کا آستانہ امن و اتحاد کا گہوارہ ہے، جہاں ہندو، مسلمان اور ہر مذہب و جات کے لوگ حاضری کو اپنا سرمایہ حیات سمجھتے ہیں، اور آپ کے آستانے پر حاضر ہو کر آپ کے وسیلے سے مراد بر لاتے ہیں۔ آپ کا عرس ہر سال عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دن، یعنی ہجری سال کے تیسرے مہینے ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہو آپ پر، اور آپ کے صدقے سے ہماری اور تمام اہل ایمان ناظرین و سامعین کی تمام مرادیں پوری ہو اور بے حساب مغفرت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔